ہاؤ ڈو یو سی دا اوور آل ڈیجیٹل اسپیس جو ایوالو ہو رہی ہے پاکستان میں اور ان کانٹیکس آف دا ریلیجیس اسکالرز؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، جہاں اس کے نقصانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فائدے زیادہ ہیں اگر انسان حق کی تلاش میں ہو۔ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص حق کی آواز بلند کرتا تھا تو حکمران ایسے لوگوں کو خاندان سمیت قتل کروا دیا کرتے تھے، غائب کر دیتے تھے۔ اسی لیے آپ کو تاریخ کے اندر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے سچائی کے لیے جو ایک اسٹیبلش ٹریڈیشنل چیزیں چل رہی تھیں ان کی مخالفت کی اور ان کو ورلڈ لیول کے اوپر پذیرائی ملی ہو۔ میرے اس پلیٹ فارم کا جو اتنا بڑا قد کاٹ ہے، اس کے پیچھے کریڈٹ سوشل میڈیا کو ہی جاتا ہے، اس ڈیجیٹل میڈیا کو جاتا ہے۔ آج بھی اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ آواز جہلم شہر سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جاتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، پلس اس کی برکت سے صرف ریلیجن نہیں بلکہ سائنس کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر آپ نے اگر کوئی توانا آواز سننی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹریولنگ کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے تو فلاں پروفیسر کی بات آپ سنیں گے۔ آپ گھر بیٹھ کے مفت لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ٹیلنٹ آپ کو ہنٹ نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کو ہنٹ کر لے گا۔ پہلے تو لوگ نکلتے تھے کہ ایسے لوگوں کی تلاش میں۔ مجھے خود یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت اگر کسی گاؤں میں بھی کوئی اچھا اسپیکر آیا ہوتا تھا جسے ہم لوگ اس زمانے میں اچھا سمجھتے تھے، اب تو ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہنستے ہی ہیں کہ کن کو ہم اچھا سمجھتے تھے، تو لوگ گاڑیاں بھر کے لے کے جایا کرتے تھے، کرایہ جمع کرتے تھے تاکہ اس اسپیکر کی جا کے بات سنیں۔ اب گھر بیٹھ کے اس تردد سے گزرے بغیر آپ ایئر کنڈیشن روم میں کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں، اور کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ اس کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سائنس بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو بات آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں 10% ریٹین ہوتی ہے، لیکن جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں وہ 50% تک ریٹین ہوتی ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل میڈیا تو اس سے اگلا ورژن ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر آپ ریورس کر کے دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو 70-80% تک لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے فارغ ہونے کا ٹائم ہے میں اس وقت ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ مثلاً میں پولیٹیکل شوز میں نجم سیٹھی صاحب کو، شاہ زیب خانزادہ کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، تو جس وقت ان کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس وقت میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں پھر فجر کی نماز کے بعد فریڈم حاصل کرتا ہوں۔ جس وقت میرے پاس ٹائم ہے میں اس وقت دیکھتا ہوں، آپ کے شوز بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سوشل ایشوز کو اٹھاتے ہیں، ان کا سلوشن پیش کرتے ہیں، میں وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو فریڈم ہے کہ جب میں فارغ ہوں گا میں اس وقت دیکھوں گا۔ ریلیجن میں آپ اس کو دیکھ لیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر صرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ڈسکس ہوتے تھے، ربیع الاول میں ربیع الاول ڈسکس ہوتا تھا، محرم میں محرم ڈسکس ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر مجھے رمضان کے مہینے میں کوئی کربلا سے متعلق چیز سرچ کرنی ہے تو یوٹیوب آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ محرم کا انتظار کریں، وہ کہے گی جناب اتنی ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ پوری لسٹ لگا دے گی، جب آپ چاہیں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہمیں اویلیبل ہے ایک ٹیلنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، پلس یہ کہ جب میں چاہوں میں اس وقت دیکھوں۔ بہت بڑی نعمت۔ آپ نے ٹیلنٹ کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ بیکاز ہم لوگ ظاہر ہے ہماری جو تھوڑی سی آڈینس ہے وہ جین زی اور بچے جو بہت زیادہ دینی، شاید اس طرح دینی طبقہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ اسلامک جو اسکالرز ہیں ان کا رائز ہوا، اس میں مفتی مسعود صاحب کا چینل بہت بڑا ہے، آپ کا ساحل ادیم صاحب کا، راجہ کیسر صاحب کا، اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں۔ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ آپس میں ایک گتھم گتھا ٹائپ سچویشن جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور وچ از ویری انفارچونیٹ۔ آپ بھی یہی بات کرتے ہیں اور بھی کہ جی مسلم امہ شروع سے لڑ رہی ہے اور ابھی کچھ شروع بھی نہیں ہوا، مطلب ابھی اٹس جسٹ لائک 2-4-5 سال ہوئے ہوں گے میرے خیال سے۔ آپس میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، راجہ صاحب آپ کے پاس آئے، سیکولر سائڈ سے بھی بلکہ بہت زیادہ لوگ آپ کا آ کے انہوں نے انٹرویو کیا۔ اس پوری
جو آپس کی ایک وہ خلش ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ایک عام بچہ جو دین لیٹ سے حاصل کر رہے ہیں ویسے انفارمیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ وہی ہے جو پولیٹیشین کر رہے ہیں، اور یہاں میں آ کے جب ان لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو آپ کو تھوڑی سی پروگریسو آوازیں دین کے سائڈ پہ یہ ساری لگتی ہیں، بٹ ان کے اندر بھی بہت زیادہ، اور اسپیشلی آپس کی ابھی ریسنٹلی میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی، میں نام نہیں لوں گا بٹ ان آپ کے اوپر بھی تھیں، ساحل کے اوپر کسی اور نے کی، اس پوری چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اسے اپرچونٹی گردانتا ہوں. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پلیٹ فارم کی آواز کو حق کی آواز سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈبیٹ اسی طریقے سے ہوتی رہے، لوگ بات کریں، پڑھا لکھا طبقہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون بندہ ہوائی فائر کر رہا ہے اور کون بندہ بکش بات کر رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت 2 اپوزٹ رائے درست ہوں. کسی خاص کیس میں ہو سکتا ہے کہ 50% چیزیں ہوں، ورنہ حق اتنا واضح ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اپرچونٹی اپنے لیے. میں چاہتا ہوں کہ علماء کا طبقہ بھی جو بولنا چاہتا ہے وہ بولے، تاکہ ان کی آڈینس تک میری بات پہنچے. کیونکہ میرے پاس نہ تو کوئی مسجد ہے، نہ میں کسی فرقے کا فرنٹ مین ہوں کہ ان کے مدارس میں جا کے بولوں. میں اب نام کسی کا نہیں لوں گا. یہ سب کے سب میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ سب کے سب فرقوں کے فرنٹ مین ہیں، خواہ علماء ہوں چاہے موٹیویشنل اسپیکر ہوں. یہ جس یونیورسٹی میں چاہیں، جس مسجد میں چاہیں جا کے دین کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. یونیورسٹیز میں شاید میں کر سکوں، وہ میں سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں جاتا. مدرسے میں نہیں کر سکتا. ان کے لیے اسپیس کیوں اویلیبل ہے، میرے لیے کیوں نہیں اویلیبل؟ اس لیے کہ انہوں نے اس طبقے کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا جس کو میں دین کی تباہی کا اصل سبب سمجھتا ہوں، یعنی علماء کا، فرقوں کا طبقہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس طرح ہوتا ہے، یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے جسے کارل مارکس کہتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. کارل مارکس نے تو بعد میں کہا ہے. کارل مارکس کے نام سے شاید ہمارا مذہبی طبقہ چڑ جائے، تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ ابن خلدون کو پڑھ لیں. یہ خلدون جو بولا جاتا ہے غلط لفظ ہے، ابن خلدون لفظ ہے. یہ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا مقدمہ. وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپوزٹ رائے ٹکراتی ہے، اس کے بعد پھر ایک ریفارم ہو کے چیز سامنے آتی ہے. اور ابن خلدون سے پہلے قرآن میں یہ موجود ہے کہ جب کبھی بھی پیغمبر آتے ہیں، ان کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے، لوگ حق قبول کرتے ہیں، مخالفین کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر صرف اہل حق رہ جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی 2 گروہ بن جاتے ہیں. پھر ایک نیا پیغمبر آتا ہے. وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا مسئلہ جاری رہتا ہے. کارل مارکس تو اسے ایک فینومینا کہتا ہے، نیچرل. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے، یہ ایسا ہوگا اور یوں سلسلہ چلتا رہے گا، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم ایوالو ہوتا رہے گا، بہتری کی طرف آئے گا. میں اس طرح کی ڈسکشنز کو، اپنے خلاف کلپس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کریں، اس کے بعد میرے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ میری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے. ہم نے لائیو سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہے. دنیا میں اس وقت کوئی شخص ایسا پلیٹ فارم پروڈیوس کرے کہ جس پہ ہزاروں لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہ تھے، یہ ہو گئے، وہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے. اس ماڈرن دور کے اندر جب لوگ ریلیجن کو سیریس نہیں لے رہے اور لوگ اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں، اور بڑے کٹر لوگ جو اپنے فرقوں میں، اپنی گدیوں میں تصوف کے ساتھ اٹیچ تھے، ایک ایک کر کے ان سے ٹوٹے. ان میں سے 95% زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا. ہماری اس دعوت کو بوسٹ دینے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا، وہ علماء کا ہے، جنہوں نے میرے خلاف جمعے پڑھائے، میرے خلاف تقریریں ریکارڈ کی، کبھی میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا، کبھی مجھے قادیانی کہا. اب جب لوگ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ مجھے سرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بات ٹھیک کر رہا ہے. ایک مفتی صاحب یہاں سے ہو کر گئے آج سے 2-2.5 سال پہلے، رات کے اندھیرے میں آئے، اتوار کے علاوہ ایک دن آئے، چوک میں کھڑے ہو کے 2-2.5 بجے ایک ویڈیو بنائی، پھر یہاں سے غائب ہو گئے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی ڈیبیٹس کرنا، مناظرہ بازی، اس کے لیے ایک آفیشیل اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے تو بین ہے یہ. انہیں گرفتاری کا خطرہ تھا. مجھ سے بھی ایجنسیز کے لوگ رابطہ کرتے رہے، پولیس بھی وہ کدھر ہے بندہ. میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، آپ ڈھونڈیں. خیر وہ ادھر سے نکل کے، ان کے سارا موبائل ریکارڈ یہ سب کچھ پتا تھا. اور پھر آخری دن بھی وہ رات کے 2:30-3 بجے آئے ویڈیو کہ جی دیکھو میں نے اتنا ٹائم دیا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا. تو اس طرح جب کر کے گئے، اس کے بعد سینکڑوں نہیں سرکار، ہزاروں دیوبندی جو ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لائیو سٹوریز میں آگے بتا چکے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے انجینئر صاحب کو،
جب انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہم نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لیے یہ بندہ جیل میں پہنچا ہے. حق پتہ چل گیا. ابھی کچھ مہینے پہلے ایک اور فرقے یعنی بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب آئے, اس کے بعد کئی لوگوں نے حق بات قبول کی. لہٰذا میں تو اس سے کوئی نہیں گھبراتا. مجھے جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ تکلیف ہوتی ہے, گھبراتا تو میں اس سے بھی نہیں ہوں, وہ جو ایسی جماعتیں جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنی ہوئی ہیں. اگر آپ کے چینل کی پالیسی نہیں ہے تو مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا نام لیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کوئی شرم حیا باقی نہیں رکھی ہے. وہ پبلک گیدرنگ میں میرا نام لے کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح گریٹ برٹن نے اس سے پناہ دی ہوئی تھی سب کانٹیننٹ میں, اس وقت کی ایجنسیز نے, فوج نے, اداروں نے انجینئر کو پناہ دی ہوئی ہے. یہ کون سے گروہ آپ؟ یہ ٹی ایل پی, ٹھیک ہے, خادم رضوی صاحب کی جو جماعت ہے, اور آج کل سعد رضوی صاحب اسے ہیڈ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے بڑے بابا جی جب زندہ تھے وہ تو مجھ سے گھبراتے تھے. ان کے ہاتھ میں میری ویڈیوز ہمارے دوستوں نے پہنچائی, انہوں نے دیکھی, انہوں نے کہا منڈے نو چھاڑ دو. ان کو پتا تھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے اس سے ہمارے فرقے کا جنازہ نکلے گا اگر میں اسے ریبٹل کروں. صرف انہوں نے ایک جملہ بولا, وہ بھی اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے, کہ نیٹ پہ ایک لڑکا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ لبیک کا یا رسول اللہ کہنا چاہیے, لبیک یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے عربی لنگوسٹک میں بات کی تھی کہ آپ صرف نہ پڑھا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء 1.5-2 لاکھ علماء ان کے شاگرد تھے عربی لنگوسٹک میں, تو آپ نعرہ اپنی جماعت کا درست کروائیں, لبیک نہ کہا کریں, لبیک کا یا رسول اللہ. اب انہیں پتا تھا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اسی کلپ میں نے ان کے بزرگوں کی کتابوں سے, علی حجویری صاحب کی کتاب کشف المحجوب جو وہ ہاتھ میں پکڑ کے لہراتے تھے, میں نے چند گستاخانہ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک جھوٹا اسکینڈل لکھا ہے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ. انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھے ہیں. یہ لاہور سے چھپ رہی ہیں کتابیں, آپ آن کرتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں. تو مجھے ان باتوں کے جواب دیں, یا تو کہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہیں پتا تھا اگر میں نے یہ کہا کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو ہمارا فرقہ ختم, اور اگر یہ کہا یہ غلط ہے تو لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا. انہوں نے پہلے حصے کا جواب دیا, حالانکہ ٹوٹل 20-25 منٹ کا کلپ تھا, وہ سارا انہوں نے دیکھا 2017 میں. وہ جواب تو یہ آیا, البتہ 2017 میں 28 اکتوبر کو میرے اوپر پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو گئی, اور وہ موٹیویٹڈ تھا ٹی ایل پی کا بندہ. اس کے بعد سے ٹوٹل 5 مرڈر اٹیمپٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں, اور 5 جو ہیں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا, میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ انہوں نے تنظیمی طور پر لانچ نہیں کیے ہوں گے, لیکن ان کے مدرسے کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدرسہ ہے خادم رضوی صاحب کی جہاں قبر بنی ہوئی ہے, یہ آخری دفعہ جو 2 لڑکے آئے ہیں وہ تو اس مدرسے کے تھے, 16, 17, 18 سال کے. بٹ ساتھ کی طرف سے کبھی آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ کہ رابطہ انڈائریکٹلی ہوا, ایک ان کی جماعت کے بندے کے تھرو میری آڈیو ان تک پہنچائی گئی, ان کی آڈیو میرے تک پہنچی, میں نے ان کے سامنے بھی چیز ہائی لائٹ کی. اور اب تو کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے. اس وقت ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے پلانٹ ارتھ پہ میرے علم میں نہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہو. یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ مجھ سے واقف ہے. کسی غار میں بھی بیٹھا ہے نا, اسے پتا ہے کہ انجینئر کیا ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بات نہیں ان تک پہنچی, بات پہنچی ہوئی ہے, لیکن انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کے میں جواب نہیں دے سکتا. دوں گا تو اپنی پبلک مجھے نہیں چھوڑے گی کہ بھی تم نے تو انجینئر کا مقدمہ مان لیا. اور اگر میں انجینئر کے خلاف بات کروں گا تو انجینئر تو ڈاکومنٹس دکھا رہا ہے, تو پھر تو انجینئر کے ماننے والے کہیں گے کہ واقعی یار یہ لوگ تو فیل ہو گئے ہیں. میں تو ون ون سچویشن میں ہوں دونوں اعتبار سے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹی ایل پی ہے, اس طرح کی جو جماعتیں ہیں نا, یہ میری لائف کو ورنیبل کرتی ہیں. لیکن میں ان کے ساتھ بھی آپ اس حوالے سے بالکل سیدھا ہو گیا ہوں کہ اگر مجھے تم اس لیول کے اوپر لے کے جاؤ گے کہ تم کہو گے کہ مینار پاکستان میں آ کے خطاب کرے, تو پھر میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں کہ یار مجھے تو چھوڑو. تمہارا امیر اہل سنت کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, 70+ ہے, وہ باپا جانی الیاس قادری جو میرے ایکس مرشد تھے, میں 10 سال اس جماعت میں رہا ہوں. ان کو کون ہے کہ آئیں ذرا مینار پاکستان میں بغیر سیکیورٹی کے آ کے بتائیں, وہ بھی نہیں آ سکتے. ان پہ ایک دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 1995 میں, اس کے بعد سے وہ گھر سے نہیں نکلے. جو ان کو سیکیورٹی سندھ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اس زمانے کی, 1999 میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے, 5 نمازیں پڑھی تھی. نماز پڑھنے کے دوران جب وہ جماعت کراتے تھے نا, اب تو جماعت کروائے ہوئے بھی ان کو کم از کم 15-20 سال ہو چکے ہیں. تو ایک کلاشن کو اٹھایا ہوا بندہ ادھر کھڑا ہوتا تھا, ایک ادھر. میں نے ایگزیکٹلی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہ نماز کیا ہوگی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بھی ایک بندہ آپ کی طرف یوں تان کے کھڑا ہوا ہے, اور ادھر
یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کا دعویٰ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دھمکیاں مجھے لگاتے ہیں نا، یہ سچا تو باہر نکلے. ان کی حال یہ کہ نماز میں بھی کلاشن کوف والے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بھی آپ دیکھ لیں یہ کتنے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں. اس طرح کے لوگ میری لائف کو ونریبل کرتے ہیں تو میں انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. رہ گئی پولیٹیکل جماعتیں، عام لطیفے سنانے والے مفتی، کہانیاں سنانے والے مفتی، یہ تو میں انجوائے کرتا ہوں. ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں. خطرہ اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں سے ہے، میں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں.